اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا سورہ آل عمران کا، جو کہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ کا نام سورہ آل عمران اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں ایک جگہ پر آل عمران کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1876 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرنے والے تھے لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں ارشاد فرمائی ہیں جنہیں میں اب تک نہیں بھولا۔ یہ سیدنا نواس بن سمعان نے کہا، جنہیں میں اب تک نہیں بھولا، وہ اس طرح سے ہیں جس طرح کے 2 بادل ہوں یا 2 سیاہ سائبان ہوں اور دونوں کے درمیان روشنی ہو یا صف بندی ہو۔ پرندوں کی 2 قطاریں ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گے، یعنی ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہوگا قیامت کے روز محشر کے میدان میں، اور یا پھر ان کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ان کی مثالیں ایسے ہیں، اور یہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گے اور ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا دوڑاتے ہوئے دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آغاز اس سورہ کا حروف مقطعات کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے معنی کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی اس کی تفسیر کو بیان کی گئی ہے اور نہ کی جا سکتی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ واحد ہے اور وہ قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی بندہ کبائر سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ حی یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام صفات اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کامل کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تسلسل اور دوام پایا جاتا ہے۔ دوام یعنی وہ ہمیشہ ہی رہے گی، اس میں کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں تسلسل اور دوام ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ اس کو کبھی زوال آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اگلی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ القیوم ہے، یعنی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کی تخلیق، رزق، دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی دست مبارک سے ہی آیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دنیا کی ہر چیز کو تخلیق کیا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود قائم نہیں ہوئی، بلکہ یہ رب کائنات نے ان تمام کی تمام چیزوں کو نہ صرف قائم کیا، بلکہ ان کو قائم رکھنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور اس نظام کو صحیح درست طریقے سے چلانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی معبود تیرے سوا نہیں، تیری ایسی ذات ہے جسے موت نہیں اور جن و انس فنا ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ پر جو کتاب نازل کی ہے یہ حق اور سچ ہے، اس کی کسی بھی لفظ، کسی بھی حرف کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پورے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور اس کی تمام احکامات حق پر مبنی ہیں، اور اس کتاب کا ہر لفظ نفع بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلے حصے میں آیت کے، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اور ان تمام کی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کی انبیاء لے کر آئے اور جو ان پر نازل کی گئی، اور یہ اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی کس کی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ دونوں کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ قرآن مجید تورات اور انجیل میں بتائی گئی سچائیوں اور پیشن گوئیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ جو باتیں ان دونوں کتابوں کے اندر حق اور سچ ہیں، قرآن مجید ان سچی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور جو باتیں اس میں غلط بیان کر کے ان لوگوں نے خود سے من گھڑت باتیں لکھتی ہیں، وہ ان ساری باتوں کو بھی کھول کر بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اس قرآن کے عنوانات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ عنوانات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن در حقیقت مکمل طور پر ہدایت ہے تمام کے تمام بنی نوع، تمام کے تمام انسانوں کے لیے۔ نہ صرف ہدایت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان بنایا۔ فرقان تسنیہ کا صیغہ ہے فرق، یعنی دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی حق کی ساری باتوں کو کھول کر بیان کر دیا، اور پھر اللہ نے آگے مزید فرمایا کہ ہدایت تو ملتی ہی ہے، لیکن جو حق اور سچ کی باتیں ہیں تورات اور انجیل کی، وہ بھی بیان کی گئی ہیں، اور جو باتیں من گھڑت ہیں، باطل ہیں، ان کو بھی کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے، ان میں ترمیم کرتے ہیں، ان کو اپنے مطلب کے لیے پیش کرتے ہیں، اور جو ان کا انکار کرتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کے لیے عذاب شدید ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ صرف ان کے لیے شدید عذاب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بدلہ لینے والا ہے۔
کیوں بدلہ لینے والا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ ایسا مت کرنا. اور چونکہ انسان جانتا ہے کہ جب وہ غصے میں آتا ہے تو بدلہ کیسے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بدلہ لینے والوں میں سب سے زیادہ زبردست بدلہ لینے والا ہے. وہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہے اور اس کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے. وہ خوفناک قسم کا انتقام لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے اور اس کی باتوں سے کو جھٹلایا جائے. تو پھر ایسے کیسے ممکن ہے کہ اس کی باتوں کو اگر جھٹلایا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہتی، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. تمام کی تمام چیزوں کو وہ بخوبی جانتا ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے نہ اپنی نیت کو چھپا سکتا ہے نہ اپنے ارادے کو چھپا سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر. اب اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی باتوں کا کہا تو اب اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کھول رہی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، انسان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں. اب چھپی ہوئی چیزیں کون سی ہیں؟ هو الذی یصورکم فی الارحام. وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. یعنی جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ ہر کسی سے چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی صورت، اس کی شکل و صورت، اس کی تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے مخفی چیزوں کا، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا ذکر کیا. اس کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی اہم بات کا ذکر کیا کہ جس کو ہم میں سے کوئی بھی، چاہے الٹراساؤنڈز کتنے ہی پاورفل کیوں نہ ہو جائیں، لیکن وہ ایک بچے کے فیچرز کو اس طرح سے ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں سے واقف ہے. رب کائنات فرماتے ہیں کہ اور وہ وہی ذات ہے جو تمہاری رحموں میں جس طرح چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے. جیسے چاہتا ہے قد و خال دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے جسم کو بناتا ہے، جیسے چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے جیسی ناک بناتا ہے، جس کی چاہتا ہے جیسی آنکھیں بناتا ہے. وہ جیسے چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں اولاد کو صورتیں بناتا ہے ان کی. اللہ تعالیٰ پھر اپنی وحدانیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں. کیونکہ کسی میں مچھر کا ایک پر بنانے کی بھی طاقت نہیں. پوری کی پوری پیدائش تو بہت بڑی بات ہے. کوئی مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتا، اور پھر کس طرح سے کوئی اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ سب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے. اس کی تمام تخلیقات کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن کو اتارا، نازل کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں منہ آیات محکمات، جس میں سے بعض محکم آیات ہیں. قرآن مجید کی بعض محکم آیات سے مراد کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کا سب، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے
وہ سب کا سب محکم اور پختہ اور مضبوط ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود کے اندر کہ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والی پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. محکمات سے مراد کیا ہے کہ جن کا مفہوم سمجھنے میں کسی کو مشکل پیش نہیں آتی. محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم سمجھنے، جن کا میننگ سمجھنے میں کسی کو مشکل نہیں پیش آتی. ان کا میننگ واضح اور کلیئر ہوتا ہے، ہر شخص اسے سمجھ لیتا ہے. اور اس کے اندر کائنات کی تمام نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات اور وہ تمام کی تمام واقعات جو عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں محکم ہیں. یہ تمام آیات محکم ہیں، پختہ ہیں، ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ مزید اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہے. یعنی ہر شے کی اصل کو کہتے ہیں. مقاتل بن حیان نے کہا کہ ام الکتاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اہل دین میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان پر راضی نہ ہو. اور آگے جو اگلا حصہ ہے وہ اخرى متشابہات، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں. یعنی کچھ دوسری ہیں وَأُخَرَ متشابہات، اور کچھ دوسری ہیں جو کہ معنوں میں ملتی جلتی ہیں، جن کے معنی کلیئر نہیں ہیں. اس سے مراد وہ آیات ہیں جن کے معنی انسان کو شبہ میں ڈال دیتے ہیں، ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. تو کچھ آیات ایسی بھی ہیں جن میں انسان کو کلیئر سمجھ نہیں آتی. جیسے ان میں کون سی آیات شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے صفات، مثلا الرحمن، عرش پر اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا کسی کو معلوم نہیں، یا جنت اور دوزخ کے حالات، تقدیر کے مسائل، فرشتے، یہ سارے ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیے. اب یہ آیات متشابہات ہیں، یعنی یہ آیات ہر شخص کی سمجھ میں آنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ آیات متشابہ ہیں. محکم آیات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے بارے میں ذکر کیا، وہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے. لیکن جو متشابہات آیات ہیں، متشابہ آیات ہیں، ان کو سمجھنا ہر کسی کے اختیار میں نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، پھر جن کے دلوں میں کجی ہو، پہلے ہی جن کے دل ٹیڑھے ہوں، یعنی جو لوگ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں، جن کے دل ہدایت پر نہیں ہوں، تو جب ان کے دل پہلے ہی ایک شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صحیح رستہ نہیں لیتے، نہ ہی وہ صحیح رائے قائم کرتے ہیں، اور اس طرح سے غلط فہمیوں میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ حق اور سچ سے ہٹ کر فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اور وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اصل آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہوں، جن کے بہت سارے میننگز نکلتے ہوں. وہ ان آیات پر اپنی زیادہ انٹیلیجنس شو کرنے کے لیے ان آیات پر اپنا دماغ کھپاتے ہیں، اور لوگوں کو ان آیات کے پیچھے بھی لگا دیتے ہیں، اور خود بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ شک کرنے والے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہات آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور ایسا بہت ہی کامن ہے، جن میں معلوم نہیں کتنے ہی سوالات ایسے متشابہ آیات کے اوپر آتے ہیں. بہت سے لوگ وہی آیات نکال کر لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فتنہ کی تلاش کے لیے، یعنی وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں اور متشابہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کرتے ہیں. اپنے تو دل فتنے میں پڑے ہی ہیں، دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عیسائی بھی اسی فتنے میں ڈلے ہیں
اور وہ متشابہ آیات کے پیچھے وہ بھی پڑے ہیں. ہم مسلمان بھی اس سے کچھ کم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی هو الذی انزل علیک الکتاب، اور پھر آخر تک یہاں تک اولو الالباب تک. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ ایسی لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں تو یاد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس لیے ان سے بچتے رہو، ایسے لوگوں سے بچتے رہو. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان کی اصل، ان آیات کی اصل، ان کا مقصد، ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جنت اور دوزخ کی اصل اللہ تعالیٰ ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا نبی پاک نے بتایا، جتنا قرآن میں موجود ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اس کی گہرائی کتنی ہے، وہ کتنے فیٹ ہے، اس میں فرشتے کیسے ہوں گے، وہ کتنے بڑے ہوں گے، ہم ان چیزوں سے ناواقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان کی تعویل سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ سے مراد علماء ہیں جو محکمات اور متشابہات کو جانتے ہیں، جو راسخ ہیں علم میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں نہ صرف علم عطا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں اور رب کی رضا سے راضی ہوں، اپنے سے بڑوں سے مرعوب نہ ہوں اور اپنے سے چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھتے ہوں. یعنی وہ لوگ مخلص ہوں، عقل اور فہم رکھنے والے ہوں اور علم بھی رکھنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور پختہ علم والے لوگ علم کی وجہ سے جان لیتے ہیں کہ انسانی عقل اور فکر، اپنی انسان کی عقل جو ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے نہیں جا سکتی. انسان کی عقل ان متشابہ آیات کو نہیں سمجھ سکتی، تو اس لیے وہ بغیر کچھ کہہ دیتے ہیں یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، وہ سب ہی ہمارے، کہتے ہیں کہ اور سب ہی ہمارے رب کی طرف سے ہے. وہ واضح بس اتنی سی بات کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس آیت کو ختم کرتے ہیں، اس بات کو مکمل کرتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس سے سوائے عقل والوں کے کوئی نصیحت نہیں پکڑتا. اس کی چھوٹی سی مثال، یہ جو 2 دن پہلے میلاد ہوا، بے تحاشا سوالات آئے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آیات لے کر آ گئی. تو اب جو سمجھنا نہ چاہے ہم ان کو کچھ نہیں سمجھا سکتے، جو عقل کو استعمال نہ کرنا چاہے ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دعا سکھا دی کہ متشابہ آیات کے پیچھے ہم نہ پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ نے آیت سکھا دی، دعا سکھا دی کہ ہم اپنے دلوں کے لیے وہ دعا پڑھیں تاکہ ہمارے دل بھی قرآن کو پڑھ کے اس ٹیڑھ پن میں مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ ہمیں سکھائے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی وہ جس طرف چاہتا ہے دل کو پھیر دیتا ہے. وہ چاہے تو ہدایت کی طرف پھیر دے اور چاہے تو اس کو گمراہی کی طرف پھیر دے. اس لیے یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت آنے کے بعد ٹیڑھ پن میں مبتلا نہ کر دینا. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں، یعنی آپ ہی وہ ذات ہیں جو بے حد عطا کرنے والے ہیں. وہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت پر ہی رکھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ دعا بہت زیادہ آپ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دل اللہ رحمان کی 2 انگلیوں کی گرفت میں ہیں، جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے، اور جب وہ ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ مت سمجھے کہ وہ ہدایت پر ہے تو ہمیشہ ہدایت پر ہی رہے گا۔ اس ہدایت پر رہنے کے لیے ہمیں بے تحاشا دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں۔ کس دن؟ قیامت کے دن جمع کرنے والے ہیں، لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی سب کے سب لوگوں نے روز قیامت جمع ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد میں آنے والوں کو قیامت کے دن ایک ہی میدان میں جمع فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور سب کے سب روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اکٹھے کیے جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس اللہ تعالیٰ کی اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے لیے ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ جو انسان بھی یہ کہے گا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق